1947 کی پارٹیشن نے بہت سی چھپتی ہوئی کہانیوں کو جنم دیا، سرحد کے اس پار بھی اور سرحد کے اس پار بھی۔ انہی چھپتی ہوئی کہانیوں میں سے ایک سچی کہانی کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ مہاجر خانے میں جوں جوں رات بھیگتی گئی، سردی میں اضافہ ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے ساری کائنات یکبستہ ہو گئی ہو۔ سرد ہوا کے جھونکے تیر و نشتر کی طرح بدن میں لگتے تھے اور زمین کی نمی زہر لود کانٹوں کی طرح جسم میں چپتی تھی۔ کچھ دور آگے ایک جوان عورت اپنے جسم کی گرمی ہر ممکنہ طریقہ سے اپنی 4 سالہ لڑکی کے جسم میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے پاس بھی نہ کمبل تھا، نہ لحاف، نہ چادر۔ لڑکی کا سانس اکھڑا اکھڑا سا تھا، اس کے سینے میں گھنٹیاں سی بج رہی تھی، جیسے بہت دور افق کی لکیر سے پرے اونٹوں کا ایک کارواں کسی جنت گم گشتہ کی تلاش میں چلا جا رہا ہو، رواں رواں تواں تواں۔ جیسے جیسے سردی بڑھتی گئی، لڑکی کے سینے کی گھنٹیاں تیز تر ہوتی گئی۔ اس کے سانس میں ایک زبردست ناؤ آ گیا، جیسے زندگی اور موت کے فرشتے اس کی سانس کی لڑی تھام کر آپس میں رسا کشی کر رہے ہوں۔ اس کی ماں گھبرا گئی، بے بس ہو گئی، لاچار ہو گئی۔ زمین پر اندھیرے کا سیاہ کفن چڑھا ہوا تھا، کبھی کبھی چاند بھی اپنے لحافوں کی اوٹ سے جھانک کر دیکھ لیتا تھا۔ چاروں طرف سکوت پا کر وہ عورت سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چوروں کی طرح دزدیدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ہولے ہولے جھکتے ہوئے شرماتے شرماتے اس نے اپنے کپڑے کھول کر ٹھٹری ہوئی بیمار بچی کو ان میں لپیٹ لیا۔ اندھیرے میں ایک بجلی سے لہرائی اور اس جوان عورت کا برہنہ جسم کائنات کے ذرے ذرے کو للکارنے لگا کہ دیکھو دیکھو، یہ لاجواب ساتھ بیت نہ جائے۔ تم نے ارض و سما کے بہت سے راز دیکھے ہوں گے، لیکن تم اس ماں کے برہنہ جسم کو نہ بھول سکو گے، جس کے کپڑوں میں اس کی مرتی ہوئی بیٹی لپٹی پڑی ہو اور بڑا سخت پالا پڑ رہا ہو۔ سٹور میں گرم کمبل اور لحافوں کے ڈھیر ہوں اور سٹور بابو رضائی میں لپٹا ہوا شکوہ گا رہا ہو، اور عورت کا عریاں جسم ایک غلیظ گالی بن کر چاروں طرف چھا گیا۔ رات کی ظلمت میں رسیاہی کی کالک اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ آسمان پر جو ستارے ٹمٹما رہے تھے آنکھیں موند کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ چاند بھی اپنے لحافوں کے بھیت سے جھانک کر یہ نظارہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکا۔ ایک گھنگھور گھٹا جو آسمان پر بے پرواہی سے بکھری ہوئی تھی سمٹ سمٹ کر کٹھی ہو گئی اور بادلوں کی پلکوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے بوندیں برس رہی تھی۔ ٹھٹری ہوئی ہوا کی سن سن سسکیوں کی طرح آہیں بھر رہی تھی۔ مہاجر خانے کے میدان میں زندگی کی ایک کمزور سی لہر جاگی۔ کچھ بچے روئے، کچھ عورتوں نے شور مچایا، کچھ مردوں نے ڈانٹ بتائی اور پھر ایک سناٹا چھا گیا۔ جب صبح صادق کی پھوٹی تو مہاجر خانے کے میدان میں ایک مرمری مجسمہ چاندی کی طرح جھلملایا۔ یہ اس جوان عورت کا برہنہ جسم تھا، جس نے اپنے کپڑوں میں اپنی مرتی ہوئی بچی کو لپیٹ لیا تھا۔ اس کے بے جان سینے سے اس کی بچی کی لاش یوں چمٹی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی دودھ پینے لگی ہو۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے فنکار نے سنگ مرمر کو تراش کر یہ خوبصورت بت بنائے ہیں۔ اس کی گھنی زلفیں کالے ناگوں کی طرح بفری پڑی تھی۔ اس کے نیم باز آنکھوں میں پانی کی ایک تہ سی جمی ہوئی تھی، جیسے اس کے خون کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی منجمد ہو کے رہ گئے ہوں۔ مہاجر خانے کے کچھ مہتر کمبلوں کا پلندہ اٹھا کر لے آئے۔ ایک کمبل انہوں نے دادا پر ڈال دیا، دوسرا عورت کے ننگے بدن پر، تیسرا اس بچی پر، اور اسی طرح وہ میدان میں بکھری ہوئی لاشوں پر نرم نرم کمبلوں کے کفن ڈالتے گئے۔ جو لوگ زندہ تھے وہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے مردہ ساتھیوں کی طرف دیکھتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ اگر موت کی تصور میں ایک اندیکھی انجانی انسمجھی حقیقت کا خوف نہ ہوتا تو وہ سب برزہ و رغبت وہیں مر جاتے، تاکہ مہاجر خانے کے مہتر ان پر بھی انہی کمبل ڈالتے جائیں اور ان کے کپ کپاتے ہوئے گوشت اور ٹھٹرتی ہوئی ہڈیوں کو ذرا سا سکون، ذرا سی گرمی، ذرا سا آرام میسر آئے۔ اور بس کہانی ختم ہو گئی۔